بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کر کے جواب تلاش کیجیے اور صحیح جواب نکالیے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کیوں آئے؟ آپ کوئی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ حج کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ جتنے اعمال خیر ہیں جس کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ اور رجحان نہیں ہوتا بلکہ عملہ کر کے کرنا پڑتا ہے، وہ آپ آخر کار کیوں کرتے ہیں؟ اور جتنے اعمال شر ہیں جس کی طرف جھکاؤ اور رجحان بہت جلدی ہوتا ہے، گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن بہت سے بندے ایسے ہیں جو چاہنے کے باوجود گناہ سے رک جاتے ہیں. تو کیوں رکتے ہیں؟ میرے دوستوں، اگر یہ اس کا جواب صحیح آپ تلاش کر لیں تو آپ کے دونوں کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی. اعمال خیر کی طرف بڑھ جائے گی اور اعمال شر سے رکنے کی ہمت بڑھ جائے گی. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دونوں کام آخرت کی تیاری اور کھیتی کے لیے، اور یہ دونوں کام جتنے اعلیٰ پیمانے پہ ہم کر لے جائیں گے تو دنیا پھر چند روز کی ہے. جتنا بہتر کام کر لے جائیں گے آخرت کو اتنا بہتر نتیجہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور وہ رضا اتنی شاندار ہوگی کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے. اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کیا تھوڑا تھوڑا کہ اللہ کی رضا ہوگی تو کیا ہوگا. سب سے اہم بات تو یہ ہوگی کہ اکثر اعمال اللہ نے ایسے رکھے ہیں، اکثر اعمال ایسے رکھے ہیں جس کی برکت سے انسانی تقاضوں کی بنیاد پر ہونے والے گناہ، بہت سارے گناہ خود بخود صاف ہو جائیں گے. تھوڑا سا نیت اچھی ہو تو بہت سارے گناہ خود اعمال خیر کے نتیجے میں وہ معاف ہونے چلے جائیں گے. جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اس کی سب سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ آج کے دن آپ بڑی رغبت سے، بڑے شوق سے، بڑی طلب سے، بڑی جستجو سے آپ آئے تقریر سننے کے لیے. اصل مقصود یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک مقصود ہے، نیت ہو اچھی، اس کو ثواب ملے گا. میں نے گزشتہ ہفتے بتا دیا، لیکن اصل مقصود یہ ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے، رضا کا راستہ مل جائے، اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ
جمعہ سے دوسرے جمعے کی جو پابندی ہوتی ہے، اب جمعہ کی نماز پڑھی، آگے جمعہ کی نماز تک بہت پابندی سے نمازوں میں جڑے رہے، نیک اعمال میں جڑے رہے، پھر بھی بشری خطائیں ہو جاتی ہیں، کہیں زبان پھسل گئی، کہیں آنکھ پھسل گئی، کہیں کان غلط جگہ چلا گیا، کچھ بڑا ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کی رغبت ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی ہے اور یہ جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ کو پڑھنے کی توفیق ملی، تو اس بیچ میں جتنے گناہ آپ کے ہیں وہ سب خود بخود جمعہ کی برکت سے معاف ہو جائیں. اس لیے قرآن کریم میں بہترین انداز نکالتا ہے. اللہ پاک سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ہر چھوٹی بڑی مغفرت کے کام کے لیے آگے بڑھ کر مسابقہ کر کے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے کہ کون آگے بڑھے گا، ہر نیکی کے کام کو جلدی سے حاصل کرو، مسابقہ کرو. اس میں یہ مسابقہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور مسابقہ نہیں کرو دنیا کا، اس کا مال کہنا ہے تو میرا کیوں نہیں ہے، وہ کہیں حسد میں چلا جائے. اس میں چاہے جتنا مسابقہ کرو سب باعث اجر و ثواب، باعث خیر. ہم نے اس مہینے میں یہ کام کیا، اس ہفتے یہ کام کیا، اس مہینے نیکی کمائی، اس مہینے اللہ پاک نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا. چھوٹی سے چھوٹی مغفرت کا کام، بڑے سے بڑے مغفرت کا کام، ہر مغفرت کے کام کے لیے ہر بندے مومن کو چاہیے کہ آگے بڑھے. اور اس مغفرت کے کام پر اگر آگے بڑھ گئے تو تمہارا اگلا زینہ آسان ہے. وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو. جب مغفرت کی دیوار پار کر جاؤ گے تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جنت میں روک سکتا. اور وہ جنت عرضها السماوات والارض، جنت کیا سمجھتے ہو؟ جنت کا ذکر خیر میں کبھی سننا چاہیے. جنت جو ہے کتنی اچھی خوبصورت، کتنی شاندار چیز ہے. تھوڑا سا رغبت پیدا ہو سے جنت کا ذکر خیر کچھ نہیں ہے. ایک بندہ مومن ایمان والا بندہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں ہو، اور دوزخ کے اندر نہیں ہوگا، اس کے دروازے پر ہوگا. اس کی لپٹ سے اس کی حالت خراب ہوگی، اس کی گرمی سے اس کو اتنا خطرناک حالت خراب ہوگی کہ تڑپے گا اور سوچے گا کیا کروں. ایمان ہوگا، دھلائی کے لیے اس کو وہاں رکھا جائے گا کہ دھلائی ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے تو اس کو وہاں رکھا جائے گا. اس کے بعد وہ اللہ پاک سے فریاد کرے گا، میرے اللہ میں ایمان کو لایا تھا، مجھے ایک موقع دے دیجیے کہ میں دروازے سے جہنم کی لپٹ سے تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، اس لپٹ سے بچ جاؤں. اتنی سی میری درخواست قبول ہو جائے تو بڑا آپ کا احسان و کرم ہوگا، مجھے اتنی مہلت دے دیجیے. اللہ پاک کہیں گے ٹھیک ہے، مہلت تو سوچی جا سکتی ہے، مل سکتی ہے تم کو، مگر آگے تو نہیں کچھ کہو گے. کہا نہیں اللہ پاک بس اتنا کر دیجیے ہمارے لیے بہت. وہ جہنم سے کے دروازے اور قریب سے باہر نکال دیا جائے گا. جاؤ بغیر اجازت کے وہاں پتہ بھی نہیں لگے گا، یہاں اجازت ہے چلنے کا. وہاں جیسے حکم ملے گا آسانی سے راستہ کھل جائے گا، حکم نہیں ملے گا تو آدمی ہل نہیں سکتا. وہ اجازت ملے آگے گیا، وہاں گیا تو اب جنت کی چٹنی ہمارے آنے لگی، ساری تکلیفیں دور ہو گیا، تو مزہ آ گیا. وہاں سے وہ جنت کا بڑی لمبی روایت میں مختصر کر رہا ہوں. وہاں سے وہ جنت کے دروازے اور وہاں کے خوبصورت مناظر دیکھے گا.
اللہ پاک سے درخواست کرے گا اللہ پاک آپ تو بڑے سخی تھے، بڑے رحیم و کریم ہیں، جب یہاں تک پہنچایا تو 2 قدم اور بڑھا دیجیے اور میں تھوڑا سا جنت کا بھی وہاں سے معائنہ کروں، دیکھ تو جنت. تو اللہ پاک کہیں گے کہ آگے تو نہیں مانگے گا؟ کہ نہیں اللہ پاک بس ذرا سا مجھے دکھا دیجیے، وہ آگے نہیں مانگوں گا. وہاں چلا جائے گا، اجازت ہوگی چلے جائے. وہاں پہنچے گا تو اور بڑا پوچھے گا کہ یہ تو میں دروازے پہ آ گیا، اس سے بہتر کیا شکل ہوگی. اب وہاں پہنچنے کے بعد جنت کے مناظر دیکھ کر بے چین ہوگا، پھر اللہ پاک سے کہے گا اللہ پاک بس ذرا سا اور 2 قدم بڑھا دیجیے. تو اللہ پاک کہے بھول گیا مجھ سے کہا تو کہ اپنی مانگوں گا. کہا اللہ پاک آپ تو بہت بڑے ہیں، میں بھول گیا، مگر آپ کی سخاوت، آپ کی ستاری، آپ کی بخشش تو بہت بڑی ہے میرے نظام زندگی سے. اللہ پاک تھوڑا سا جنت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس درخواست پر تبسم فرمائے، مسکرا دیں گے. ماشاء اللہ، یہاں کہتے ہیں نا کہ بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو لیٹ گئے. وہ اب اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ میاں کیوں تم جنت میں تو جاؤ، تمہیں دنیا کے برابر جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی جنت ہے، جاؤ. تو وہ کہے گا اللہ پاک مجھ سے آپ مذاق کر دیں. اس پر اللہ پاک مسکرا دیں گے کہ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، تم سے مذاق نہیں. دنیا کے برابر جنت ملے گی، اتنی بڑی دنیا ہے، پوری کائنات جتنی بڑی اتنی بڑی جنت تم کو دے. جاؤ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.